بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 11 اگست اتوار کا دن، اب تک کی جو اہم خبریں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو ریڈ لائن عمران خان کے نام سے مٹی، ISPR کے نغمے میں سرکاری ٹی وی پر انٹری۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 5 ججز کا اسٹیبلشمنٹ، شہباز شریف اور قاضی فائز سے مقابلہ ہے۔ اہم عہدوں پر لوگ جو وہ بھاگنے جا رہے ہیں۔ بڑی پکی خبر آئی، طلباء تحریک سے خوفزدہ، 4تھ شیڈول کی تیاریاں، نوٹیفیکیشن جاری۔ یہ 4تھ شیڈول کیا ہے؟ طلباء تنظیم کا پہلا قیدی بھی رہا ہوا۔ پنجاب میں کیا معاملات ہیں؟ قاضی صاحب کی مدت ملازمت توسیع ہوگی یا نہیں، کل پتہ چلے گا۔ 13 اگست کی عظیم الشان تاریخی ریلی کروانے کون بلوچستان آ رہا ہے؟ ارشد ندیم کی مریم نواز کی خواہشات رد ہوئیں۔ سیاسی فنکار، سیاسی شعبدہ بازی، آج ہوتا کیا رہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عالیہ حمزہ کے گھر بڑی اہم ملاقات بھی، اور بنگلہ دیش شیخ حسینہ کا پہلا بیان بھی سامنے آیا۔ وہاں مفتی بانی کے مجسمے بھی مسمار ہوئے۔ اور ایک انٹرنیشنل خبر جو عراق میں پاکستانی بھکاری جو ہے وہ نہیں بخش رہے وہاں خواتین کو بھی۔ تفصیل سے ارشد ندیم سے شروع کروں، ایک قومی ہیرو کو جس طرح آج نون لیگ نے سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا۔ نون لیگ کے رہنما یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اب عمران خان کا جو ہیرو کا سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا، اب ارشد ندیم ہیرو کے طور پر سامنے۔ یہ لوگ اتنے جاہل ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے جہاں اتنا ٹیلنٹ نکلا۔ جہانگیر خان اور جانشیر خان بلا شک 23 مرتبہ اسکواش کے عالمی ٹائٹل جیت چکے۔ 40 سال تک اسکواش کی دنیا میں پاکستان نے راج کیا۔ جہانگیر خان اور جانشیر سے بڑا پاکستان میں کوئی کھلاڑی نہیں آ سکتا میرے خیال میں، لیکن وہ بھی عمران خان کے عشر و عشیر نہیں بن سکے۔ وجہ یہ تھی وہ ہیرو تھے، بڑے کھلاڑی تھے، بڑے ایتھلیٹ تھے۔ اسی طرح 1960، 68، 84 کے 3 اولمپکس میں لگاتار میڈل ہاکی میں ہم نے لیے۔ چیمپئن ٹرافی 78 کی، 80 کی، 94 کی، خود ہمیں یاد بہت ساری دیکھی۔ کامن ویلتھس، پاکستان کی کھلاڑیوں نے واقعی ہاکی میں راج کیا۔ سہیل عباس، شہباز سینئر، حسن سردار، یہ بڑے نام ہیں، چاہے دنیا کے لوگوں سے پوچھیں ذرا یورپ میں ہاکی کے لوگ انہیں جانتے کیسے ہیں۔ لیکن کیا یہ عمران خان بن گئے؟ ان میں سے کتنے لوگ عمران خان بنے؟ اولمپکس میں 32 سال پہلے شاہ حسین باکسر نے میڈل جیتا، یہ بھی پاکستان کا واحد باکسر تھا۔ مزے کی بات ہے 5 دفعہ لگاتار سیف گیمز میں سونے کے میڈل جیت چکا تھا۔ بدقسمتی سے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے جاپان چلا گیا۔ جیسے کھلاڑی ہاکی چھوڑ کے وہاں لیگز کھیلتے ہیں، آپ کو پتا آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہے۔ زیادہ تر ایتھلیٹس جو پاکستان میں نہیں رہ سکتے، بعد میں حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ ابھی دستگیر بٹ کامن ویلتھ میں ویٹ لفٹر گولڈ میڈل لے کر آیا، بڑے آرام سے اولمپکس میں میڈل لے سکتا تھا، حقیقی معنوں میں بڑے آرام سے۔ میں نے دیکھا اسے، تباہ کر دیا اس کے ٹیلنٹ کو۔ جو پاکستان میں حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ ابھی ویٹ لفٹنگ میں آج اقلیتوں کا دن ہے۔ 2 بہنیں سحر سہیل اور ویرونیکا سہیل، انہوں نے اپنا نام انٹرنیشنل تاریخ میں ویٹ لفٹنگ کی لکھوایا۔ ساؤتھ افریقہ میں مقابلہ، دونوں مسیحی پاکستانی بیٹیاں جیت گئیں، دونوں گولڈ میڈل لے گئیں۔ اور تیسری ان کی بہن جو ٹوئنکل سہیل ہے وہ بھی تیار ہو۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے بینجامن سسٹرز جو مشہور تھی ہمارے دور کی اسی طرح۔ لیکن کسی حکومتی ادارے نے کوئی بڑے انعام کا کوئی استقبال نہیں، کوئی جس طرح معاملہ۔ اب ارشد ندیم کا معاملہ اتنا کیوں؟ ارشد ندیم اتنا خوش قسمت کیوں؟ اتنے انعامات، اعلانات، ورنہ پاکستان میں کھلاڑیوں کا جو حال ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس کی وجہ سیاسی حالات۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی سیاسی طور پر یتیم ہے، ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں، بیچنے کو کچھ بھی نہیں۔ خان ان کے اعصاب پر سوار ہے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، محفلوں میں تنہائی میں عمران خان کا نام۔ خود مریم نواز جلسوں میں اتنی مرتبہ عمران خان کرتی نہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا خان نے بھی کہا تھا۔ بہرحال ارشد ندیم کو یہ جو استقبال تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ انہوں نے پہلے پوری کوشش کی، شاہد افریدی پر انویسٹمنٹ کی، شاہد افریدی کو عمران خان سے ایک بڑا پائے کا کھلاڑی بنانے کی کوشش، بڑی جان ماری، لیکن نہیں بات بن سکی، کیونکہ ہیرو اور لیڈر میں فرق انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ خان اب لیڈر بھی نہیں، میں بتا چکا ہوں، خان اب مرشد ہے، رہنما سے مرشد بن چکا ہے۔ اب کوئی بعید نہیں کہ ارشد ندیم بھی خان کا دیوانہ ہو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نواز شریف کے گھر زبردستی تصاویر اور ویڈیو جس طرح امام مسجد نبی کے لے کے گئے، اور ارشد ندیم کو پکڑوا کے وہ پرچیاں زبردستی پریس کانفرنسیں کہ مجھے یوتھ فیسٹیول سے شہباز شریف نے نکالا، حالانکہ وہ اپنا سے ساری دنیا جانتی ہے غریب اس کا باپ آج کہہ رہا ہے، کوئی نیزہ لے کے دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سادہ سا ٹیسٹ دیکھ لیں، جب گیا تو کس طرح گیا، کوئی تھا اس کے ساتھ، لیکن آیا تو کس طرح۔ اب رانا مشہور جس کی خود ایک رشوت کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، ارشد ندیم سے کان میں کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف کا ویژن ہے، کہ شہباز شریف نے یوتھ فیسٹیول کروایا۔ وہ بیچارہ کیا ہے، ان کا اس چہرے کی حالت دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں لگائیں اس غریب کو۔ وہ پہلے اس میں پیرس میں پریس کانفرنس کر کے آیا، آنا اس غریب نے ادھر ہی ہے، رہنا اس ملک میں، کیا کرے وہ۔ البتہ مریم نواز کو اس نے نہ کر دی ہے، یہ میں بس میں نہیں بیٹھوں گا، اس پہ اسے خراج تحسین پیش کریں۔ لیکن رانا مشہور صاحب پہلے بھی اسے کال کر کے یوتھ فیسٹیول، اس یوتھ فیسٹیول کو تو یقین کریں، وہ جو پیرس میں کانفرنس یوتھ فیسٹیول میں آپ کو پتہ ہے گینس بک کا بندہ آ کے نے کیسے ماموں بنا کے چلا گیا، میں پھر کسی دن آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے اس کے ارشد کے رشتہ داروں کو مارا پیٹا کہ پیرس میں کیوں ایسی باتیں کرتے رہے، حکومت کچھ نہیں کرتی، حکومت نے کچھ نہیں کیا، اس کی والدہ کو بھی ڈانٹا دبایا۔
کہ یہ جو اولمپکس ہو رہے ہیں کون ہے کہ یوتھ فیسٹیول اس سے بھی بڑا تھا, اس نے چھوٹا یوتھ, تمہارا اولمپکس تو چھوٹا تھا, یوتھ فیسٹیول اس سے ہی بڑا. وہ بیچارہ کہہ بھی دیتا, اس کی والدہ نے کہا کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا, بڑا انہیں ڈرایا گیا ہے. رانا مشہود نے ٹیلی فون کال جو ریکارڈ کر کے پہلے بھی لگائی تھی, وہ آپ نے دیکھی ہے وہ سارا, اس میں بھی یوتھ فیسٹیول, اس میں بھی یوتھ فیسٹیول. کہنا یہ صرف چاہتے ہیں کریڈٹ ملنا چاہیے. اور ارشد شریف ندیم کو تو چاہیے کہ کہے کہ یہ میڈل میں آپ کو دے دیتا ہوں, یہ میڈل مجھے نواز شریف نے اصل لے کے دیا, نیزا انہوں نے لے کے دیا, شہباز شریف نے کو یہ میڈل ملا, نیزا انہوں نے پھینکا, اور یہ میڈل مریم نواز صاحبہ کو دیں گے, نیزا انہوں نے ریسیو کیا. وہ وہاں مطلب کھڑی تھی, نشان جہاں لگاتے ہیں, جان چھوڑائیں اپنی, اور دے دیں کو یہ میڈل کے اوپر اولمپکس نہیں ہے, یوتھ فیسٹیول لکھا ہوا, آپ کا بڑا ہے یوتھ. مطلب میں سیدھا اولمپک سے, مطلب میں یقین کریں حیران ہوں یہ شہباز شریف صاحب ان لوگوں کی, مطلب کچھ ضلالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. ارشد قوم کا ہیرو ہے, انشاءاللہ ہر سال اللہ پاکستان کو ایسے ہیرو پروڈیوس کرتا رہے گا, دیتا رہے گا, گولڈ میڈل بھی دیتا رہے گا. گولڈ میڈل تو $950 امریکی ڈالر کا ایک گولڈ میڈل ہے, سارا سونے کا بھی نہیں بنا ہوا. $50,000 کا ہوتا اگر اصلی سارا سونے کا ہوتی, تو لوہے کا بنا ہے, بیچ میں میٹیریل, بیچ میں سونا ہے, اور تھوڑا سا اولمپکس ایک مونوگرام ہے جس کی ویلیو ہے. باقی اس طرح کے میڈل اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو بیچارے پاکستان میں وہ رکشا ڈرائیور وہ بیچ رہے ہیں اولمپکس کے میڈل, 1964 کا اولمپئن. اور آج حسین شاہ بھی کہہ رہے ہیں میں پاکستان میں ہوتا تو گدا گاڑی چلا رہا تھا. یہ عمران خان سے ٹھہرانا, پہلے شاہد افریدی کو ٹھہرانا, یہ صرف عمران خان کا سٹیٹس کم کرنے. خان نے کینسر اسپتال بنائے, انہوں نے کہا جی شریف نے, ہم نے بھی بنائے, ہم نے بلکہ عمران خان کے کینسر اسپتال, نواز شریف نے 50 کروڑ, جھوٹ سارا, وارداتیں ساری. اب انہیں پتہ ہے عمران خان صرف کھلاڑی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 2022 میں کینسر شوکت خانم سے 22,000 لوگ رجسٹرڈ ہوئے کینسر کے مریض, اب تک لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اسی طرح وہ نمل کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہاں ہزاروں گریجویٹس تعلیم حاصل کر چکے ہیں. خان کا نام دنیا بھر میں کرکٹ کے لیجنڈ کے طور پر تو آتا ہے, ہیرو کے طور پر بھی آتا ہے, لیکن رفائی اداروں کے کام کے طور پر, بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پر دنیا بھر کے ہال آف فیمز میں نام, سلیبریٹی سٹیٹس, پاکستان کا نہیں بر صغیر کا وہ رہنما جس پہ 90% اس کی قوم اعتماد کرتی ہے, اعتبار کرتی ہے, محبت کرتی ہے. یہ ہے اس کی مقبولیت سیاستدان کے لیے. آج وہ قومی اسمبلی میں بالا کوٹ کی تقریر انہوں نے ڈال کے ریڈ لائن مٹائی, خان کا نام انہوں نے بین کیا تھا پی ٹی وی پہ. پی ٹی وی نیوز نے آپ نے پتا ایک ترانہ جاری کیا, جس طرح پہلے انہوں نے ارشد ندیم کے استقبال کو اپنے سوشل میڈیا پہ لگایا, ٹویٹر پہ چینلز پہ لگایا, اور 200-400 لوگوں نے بھی نہیں دیکھا. ISPR کے ترانے کے پھر مختلف ٹکڑے وہ سائر بگا کے گانے کے, وہ کسی نے 200-150 بھی نہیں دیکھے, وہ بھی فلاپ. پھر انہوں نے خان کی تصویر والا لانچ کیا, وہ ترانہ فائر وال کو پھاڑتا ہوا سیدھا پاکستانیوں کے دلوں میں جا لگا. خان کی انٹری ہوئی, ریڈ لائن مٹی, یقین کہ ان کا چینل چل پڑے, ان کے ترانے چل پڑے. اللہ کرے نا سمجھ آئے یہ بات, چلانا ہے تو خان کو رکھنا ہے. ان کی سمجھدانی بات اتنی قابل نہیں ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, شاید انہوں نے وہ فوٹیج ڈیلیٹ کر دیے. جشن آزادی کی مناسبت سے ترانہ تھا خان کا, وہ پلوامہ میں آپ کو یاد ہوگا جو خان نے بھارت کو جواب دیا تھا, وہ تقریر تھی, انہوں نے ہٹا دی. بہرحال ہٹائیں رکھیں جو مرضی کرے, لوگ دیکھ چکے ہیں. عدلیہ کے معاملات پہ بات کروں, سپریم کورٹ کا 12 اگست 78, 79 اور 154 حلقہ, یہ 3 حلقوں کی نام ہے جہاں الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کالعدم قرار دی تھی, ہائی کورٹ نے. اب 3 ججز سن رہے ہیں, قاضی فائز صاحب اس میں شامل ہیں, افغان صاحب اور عقیل عباسی صاحب. قاضی صاحب کا مدت ملازمت توسیع کا فیصلہ اس سے ہوگا. ایک تو مخصوص نشستوں کے معاملے سے جڑی, یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یاد رکھیے. یہ منصور علی شاہ نے جو صرف ان کا نہیں, یہ 5 ججز کا معاملہ ہے. 15 مہینے کی قاضی صاحب کی بادشاہ تھی, 13 سے 15. اب ممکنہ جو توسیع کا معاملہ ہے, قاضی صاحب نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو ان 13 مہینوں میں ہی کرنا تھا. آرمی چیف کی تو دیکھیں تعیناتی ایک دن پہلے بھی اگر ترقی ہو تو ملازمت 3 سال بڑھ جاتی ہے, لیکن چیف جسٹس کا معاملہ ذرا مختلف ہے. پہلے 29 چیف جسٹس آ چکے ہیں, صرف چند لوگ ہیں اس میں, ایک جسٹس کارنیلیس ہیں اور ایک بھگوان داس ہے جنہیں لوگ یاد رکھتے ہیں. تو قاضی صاحب کی سٹاپ واچ اب ٹائم شروع ہو گیا, 24 گھنٹوں میں فیصلہ ہونا ہے. حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ مدت ملازمت میں کوئی ایسا غور نہیں کیا جا رہا, لیکن پھر اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا بھی کہ اکثریت سے جوڑ دیا 2/3 سے قاضی صاحب کی ملازمت توسیع کو نئے بل سے, آئینی ترمیم سے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی, منیب الحسن, عائشہ ملک, اسے 5 ججز ہیں, پوری کی پوری چین متاثر ہوتی ہے. تو یہ ادارہ ہونے دے گا یا نہیں, یہ بڑا اہم معاملہ, کیونکہ اسی سے دوسری ایکسٹینشن جڑی ہے, ذہن میں رکھیں. یہاں ادارہ اگر مان گیا تو پھر وہاں بھی ادارے میں جو نیچے والے وہ نہیں مانیں گے. یہ میری بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب یہ اگر فیصلہ کا کالعدم ہوا تو پھر بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی, بہت سی, دونوں ایکسٹینشنز کلیئر ہوں گی. عبدالقیوم صدیقی صاحب منصور علی شاہ کو متنازع بنانے کے لیے کل بھی آوازیں لگاتے رہے پیچھے سے کہ موجودہ کیس پہ بات نہ کریں. جب یہ گئے اس میں مارگلا ہوٹلز میں, انہوں نے کہا ہم کسی کیس پہ بات نہیں کریں, فکر نہ کریں. اب تقریب تھی, وہاں امریکن سفارتکار بھی موجود تھا, اس کا پولیٹیکل سیکٹری بھی تھا. اب یہ عدل کے عنوان سے تقریر تھی, امریکی
سفارت خانے کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, باقی اور بھی مہمان تھے, چیف جسٹس عامر منصور علی شاہ بھی تھے. بڑی سی جگہ تھی, ریفریشمنٹ تھی, کھانا پینا تھا, لوگ آپس میں پتہ گلتے ملتے ہیں, سلام دعا بھی ہوتی ہے. انہوں نے اب لگا دیا کہ عمران خان کے کیسز میں ریلیف کے لیے جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس بنیں گے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, حکومت بدلنے جا رہی ہے. امریکی سفارت خانہ اب ججز کے ساتھ ملاقاتیں کر کے خان کے کیسز کو جلد از جلد کلیئر کرے گا. اب اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. عجیب ڈرامہ, مطلب کہ اپنی طرف سے ایک نیا وہ فتنہ شروع. بھارت طلباء تحریک کا معاملہ وہ بڑا اہم بتاتا چلوں آپ کو, اس پر حکومت کو بڑے شدید تحفظات ہیں. کہہ رہے ہیں جو اکسانے والے لوگ ہیں ان کے نام 4th شیڈول میں ڈالے جائیں گے, اور طلباء کے بھی جو اب ویڈیوز بنا رہے ہیں ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت جو فرقہ واریت, اور آپ کو پتہ ہے عام طور پہ دہشت گردی کا, جس میں جیسے سعد رضوی کا بھی حال ہی میں نام تھا, پھر نکلتے بھی ہیں نام 4th شیڈول کے. اچھا انٹرسٹنگ بات ہو, بڑے بڑے نام جو انٹرنیشنل لیول پہ بین تھے, وہ بھی جو ان کی علماء کانفرنس تھی اس میں شہباز شریف کے تھا, اس میں نظر بھی آئے, پیچھے بیٹھے, پہلے بھی آتے رہے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں, شناختی کارڈ پاسپورٹ بند, دنیا بھر میں بین ہوتا ہے. یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تھانے کو بتانا پڑے, لیکن یہ یہاں آرمی چیف تک کو ملنے چلے جاتے ہیں, وزیر اعظم کو تک کو ملنے چلے جاتے ہیں, اندازہ کریں. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی اسکول کالجز اور آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے جو طالب علم اس طرح کر. یہی باتیں بنگلہ دیش میں لوگ کہتے رہے, یہی باتیں آج وہی طلباء حکومت کا حصہ بن کے صدر اور وزیر اعظم کے مشیر بنے ہوئے. حسینہ شیخ آج انہی کو کہہ رہی ہے کہ میں نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ بنگلہ دیش میں لاشوں کا جلوس نہ ہو. وہ کہ خود کہہ رہی ہے مجھے عوام نے مسترد کیا, مجھے ملک چھوڑنا پڑا, میں ہار گئی, عوام جیت گئی, میں اپنے ملک میں واپس آؤں گی. اور پھر جو دھمکیاں دیتے تھے اسی طرح کے بیان دیتے ہوئے, جو پاسپورٹ بلاک کرنا چاہتے ہیں وہ خود پہلی دستیاب فلائٹ پکڑ کر اپنے ملک لندن برطانیہ امریکہ بھاگتے ہیں. چودھری غلام حسین بڑے زبردست سینئر صحافی ہیں, بڑی انہوں نے اہم خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اہم عہدوں پر جتنے لوگ فائز ہیں اس وقت وہ فیملی سمیت بھاگنے کی تیاری, فیملی سمیت. خان کی واپسی کا اتنا ڈر اور خوف ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے کہ نکلنا کیسے ہے بس. اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا 2 سالوں میں آپ نے بڑا اہم کردار دیکھا. طاقتور لوگ, بار بار یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ خان باہر آ گیا تو خان کی ہر بات آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی, کیونکہ 76 سال میں جو امپائر آپ نے بنائی, جو سلطنت بنائی, اس کا خاتمہ ہوگا. خان پھر جو کہے گا وہی ہوگا, پتھر پہ لکیر ہوگی. اور خان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی شخصیت موجود نہیں. اسی لیے حکومت جب یہ طلباء تحریک کا سنتی ہے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. یہ لوگ مختلف نوجوانوں سے ویڈیوز بنا کے کہ جی ہم ان تحریکوں کا حصہ نہیں ہیں, طلباء تحریک سے کوئی تعلق نہیں, کبھی سپورٹس گالا فنکشن کروائیں, کبھی انہیں لیکچر دیں, لیکن ان سے پوچھیں کبھی آپ نے دنیا میں کہیں ہندوستان میں کبھی دیکھا ہو کہ ان کے جو چیف ہیں وہ ہندوستان کے پنڈت پجاری سادھو سوامی گرو مولویوں کو بلا کے کوئی لیکچر کوئی گفتگو ایسا معاملہ کر رہے ہو اپنے ہیڈ کوارٹر میں. کبھی برطانیہ میں, کبھی امریکہ میں آپ نے دیکھا ہو وہاں اسٹوڈنٹس کو بلا کے ایسے میڈلز دیے جائیں, وہاں پہ اسپورٹس کے کھلاڑیوں کو تربیت کی آفر کی جائے اپنے میں. کبھی بھی ایسی ٹریننگ کی آفرز نہیں ہوگی. وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں. یہ معاملہ صرف پاکستان میں نظر, کبھی اسی لیے فائر وال, کبھی اسٹوڈنٹس کو پکڑ لینا, کبھی مطلب جنرل یحییٰ خان کے دور سے جس طرح گزرتے وقت آپ کو یاد ہوگا تنقید ہوتی تھی اس وقت, یا ضیاء الحق کے دور میں تنقید, لوگوں کو کوڑے مارتے تھے, باقاعدہ ان کے منہ کے آگے اسپیکر بھی رکھ دیتے تاکہ ان کی چیخیں باہر تک جائیں, لوگوں کو خوف و ہراس پھیلائیں. اب 1.5 سال ہو گیا, لوگوں کا یہ خوف و ہراس تو ٹوٹے گا. بات یہ کرتے ہیں آئین اور قانون اور دین اسلام کی. ضیاء الحق بھی قرآن مجید کا نسخہ جیب میں رکھ کے وضو کر کے تقریر کرتا تھا. 3 مہینے کا کہا کہ 11 سال ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھا رہا. اور جب یہ غیر مقبول ہو تو کوئی ایوب کتا, کوئی زرداری کا نام, خود رحمان ملک کے الفاظ تھے اسمبلی میں کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے زرداری کے بارے میں سننا پڑتا ہے, ایوب خان کے بارے میں سننا پڑتا ہے. اور یہ عمران خان کا نام پہلی دفعہ بین نہیں ہوا, بےنظیر بھٹو نے بھی ڈاکومنٹری میں نام بین کروائے, کیونکہ جب اس سیاست میں آتے ہیں پھر اس طرح ہوتا ہے. لیکن پھر اپنے حالات گھروں میں ان کے بچے ان کے کہتے ہیں کتا. بارہ نبی نوجوان وہ عامر خان کو اغوا کیا گیا پشاور میں, اس کی بازیابی میں علی امین گنڈا پور نے بڑا اہم کردار ادا کیا, اسے بازیاب کروایا. بلا شبہ لوگ دیکھیں پوچھتے تو ہیں کس نے اغوا کیا, کیوں کیا, کہاں سے بازیاب کروایا, یہ معلومات آنی چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری معاملہ جو اس وقت ہے وہ تو چلیں کے پی میں جو ہو رہا ہے, پنجاب میں مظفر گڑھ میں آئی ایس ایف کو نوجوان اغوا ہوا, پریس کانفرنس کرتے. گجرات کا انفارمیشن سیکٹری, سوشل میڈیا کی اور دونوں جو عبداللہ وڑائچ, ارسلان اکبر, عدیل بھٹی, یہ اغوا ان کا کوئی آواز نہیں, کوئی پتہ نہیں. تحریک انصاف کی پنجاب میں کیا تھا تو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. اب جو معاملہ خیبر پختونخوا میں ہوا وہاں یا پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا, اتنی بے بسی لاچاری کیوں ہے. ابھی عالیہ حمزہ کے گھر میں ملاقات ہوئی, میری جو اطلاعات ہیں وہاں پر باقاعدہ پنجاب کے رہنماؤں نے کھل کر بات چیت ہوئی. محمود چکزئی بھی تھے کہ 1.5 سال ہو گیا زوم میٹنگز پر آپ میٹنگز کرتے رہتے ہیں, ہماری میٹنگز ہم نے فیس ٹو فیس نہیں ہوتی, تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ نہیں آتے. تو محمود چکزئی اور سارے یہی بات کر رہے تھے کہ 1.5 سال سے جو معاملات چلیں کب تک چلیں گے. آپ 13 اگست کو جو ریلیاں نکال رہے ہیں اس میں ریلی میں شرکت کریں, 14 کے بعد پھر فیصلہ ہو. صدام ترین بلوچستان سے چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے بلوچستان میں نہیں نکالنے, میں آپ کو لیاقت باغ اور راولپنڈی میں ریلی نکال کے دکھاتا ہوں.
اگر صدام ترین بلوچستان سے پنڈی آ کے ریلی نکال کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پنجاب خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کی ضلعی قیادت کو میرے خیال میں استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ یا تو آپ اتنے بزدل ہو چکے ہیں، اتنے خوفزدہ، اتنے ڈر چکے ہیں. ابھی حماد اظہر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ میدان میں آئیں گے، لیکن اگر وہ عملی طور پر نظر نہیں آتے، دیکھیں جلسے کی اجازت تو ٹھیک ہے عدلیہ میں کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہاں کم از کم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو ایکٹیو کریں، ان کی مدد کریں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو چلے نا آپ کی، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا مینڈیٹ ہے خان کی رہائی کے مطالبے سے چلیں، ہٹ جائیں پیچھے، مینڈیٹ سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن نوجوانوں کو خود لیڈ کرنے دیں. پھر آپ تحریک انصاف میں جو قیادت ہے ان کے شاید بس کا معاملہ نہیں رہا میرے حال میں. پنڈی میں یہ تاریخی ریلی کے بعد یہ بہت سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. ابھی تحریک تحفظ آئین جو پاکستان، اس میں محمود اچکزئی کی سربراہی میں آج ان کی صحافیوں سے بھی، سہیل وڑائچ، مجیب الرحمان شامین سے بھی، ابھی بکرم بھی ہے، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو خیر ہونی چاہیے، ملنا چاہیے یار جتنے مرضی لوگوں، ہمیں نہیں. محمود اچکزئی صاحب سے میں نے درخواست کی ہے، آج انہوں نے کہا تھا مجھے بھی ملیں گے پتہ نہیں ابھی آتے ہیں کہ نہیں انٹرویو میں آج. بہرحال بہت ساری اور بھی اس طرح کی خبریں ہیں، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کو میرا بڑا اہم پیغام ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کریں، اور پرامن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، زوم میٹنگز آپ بند کریں یار، اب کورونا ختم ہو گیا کب کا، فیس ٹو فیس کریں. بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، لیکن کوشش کروں گا اگر اگلے انٹرویوز میں، میری خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سیمی بلوچ کا انٹرویو کروں. اور ان کے وہاں انٹرنیٹ کا ایک تو ایشو بہت بڑا ہے، اور لیکن امید ہے ہو سکتا ہے. آج انہوں نے انٹرنیٹ بھی بڑا سلو کیا ہوا ہے، بہت ہی سلو کیا ہوا ہے. یہ سلو انٹرنیٹ سے لوگوں کو مار ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، یہاں انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں. اندازہ کریں، پانی کے نلکوں کا سنا تھا، بجلی کا سنا تھا، انٹرنیٹ بھی سلو. بہرحال یہ تو عوام کی ہمت ہے، پھر بھی گزارا کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.